آؤ ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ہم نے ہماری کلاس کا آج چھٹا روز ہے، ترجمہ و تفسیر کے کلاس کا آج چھٹا روز ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ واو کے معنی ہے اور، واو کے معنی ہے اور، مین الناس، مین سے، ناس، ناس اسم ہے لوگ، اسم کی لوکیشن کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے الف لام آ جائے، الف لام آ جائے یا آخر میں نون تنوین ہو، ہر شروع میں حرف ندا ہو، من، من یقول، من سے، من یا من جو بھی آتا جائے گا سے، من یقول جو سے کہہ لیں، اور لوگوں میں سے جو یقول یا آگے آئے، اس کا مطلب یہ مضارع کا صیغہ ہے، دور کا صیغہ ہے، وہ یقول وہ کہتے ہیں۔ آمنا، آمنا جمع کا صیغہ ہے، نون الف لا جمع کا صیغہ ہے۔ آمن ایمان لاتے ہیں ہم، ایمان، آمنا لائے ایمان ہم، با ساتھ، اللہ اللہ، وہ اور، با ساتھ، یوم دن، با ساتھ یوم دن، آخرتی، آخرتی اس کو ہم آخرت ہی کہتے ہیں، آخرت کو یعنی قیامت کا روز۔ واو اور، ما جو ہوں وہ سب، یہ اسم ضمیر ہے۔ یہاں تجوید کے قواعد میں یہ ہوتا ہے کہ میم ساکنہ کے بعد اگر با آئے تو اخفا کرتے ہیں، یعنی کہ وما ہم بمؤمنین، با ساتھ، مومنین ایمان والے، جمع کا صیغہ ہے، یارون آ گیا۔ ساری یعنی اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے روز پر، وما ہم بمؤمنین وہ ایمان نہیں لائے
وما یہاں ما نافیہ ہے یعنی نہیں نہ، اور وہ ایمان نہیں لائے، ما موصولہ ما نافیہ، یہ اس کے فکرے کی مناسبت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں ما نافیہ ہے یا ما موصولہ ہے۔ یخادعون وہ سب، واؤ نون آ گیا تو جمع کا ہے، خادع دھوکہ دینا، یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ، چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، دھوکہ دیے گئے اللہ، اللہ واؤ اور الذین، یہ ما الذی اللذان الذین اس میں موصولہ میں سے ہے، وہ سب یہ سارے، اور وہ جو سب آمنو ایمان لائے، ایمان والے، اور ما نافیہ ہے نہیں، یخادعو وما یخدعون یا یخدعون وہ سب نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسا جانو، ہم اپنی یعنی وہ سارے اپنی جانوں کو، الا انفسہم یعنی وہ سارے، اور نہیں یا جو ہے یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے، 4 حروف میں سے ایک حرف ہے حمزہ، یا اتت تا یا نون، اتت حمزہ تا یا نون، یا آ گیا تو حمزہ جو ہے یہ غائب کے صیغوں میں آتا ہے، یا جو ہے غائب کے صیغوں میں ہی آتا ہے۔ یشعرون اگر کہیں تو شعر یعنی کہ شعور رکھنا، نہیں شعور رکھتے، جمع کا صیغہ ہے سب، یہ سارے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مومنوں کو، اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کو، مگر نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ بقرہ کی 40 رکوع ہے، تو پہلی 5 آیتیں مومن کی شان میں تھی، یہ اس کے بعد 2 آیتیں کفار کی کفر کی وضاحت کر رہی ہیں۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یہ منافقین کے نفاق کے بارے میں ہیں، کیونکہ مکہ شریف میں تو 2 ہی قسم کے لوگ تھے، ایک ایمان والے تھے، دوسرے کافر تھے۔ ایک وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے تھے، دوسرے وہ تھے جو کافر تھے۔ تو پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی شان بیان کی، دوسری 2 آیات کفار کے کفر کے بارے میں بیان ہوئیں،
اور اب تذکرہ ہے منافقوں کا۔ منافق وہ ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے مومن نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ انہوں نے مانا ہی نہیں۔ کس کو نہیں مانا؟ دھوکہ کسے دیتی؟ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ والذین آمنوا، یعنی کہ وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، نبی کو کیا پتہ ہے، تو اللہ عز و جل واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حکم میرا ہے وہی میرے نبی کا ہے، جو میں کہتا ہوں وما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ، وہی میرا پیارا محبوب کہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کا علم نہیں ہے، تو وہ تو لین القلب ہے، یعنی نرم دل، بہت ہی نرم دل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں۔ اس لیے جو بظاہر مومن ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو ظاہراً مومن نہیں ہیں تو ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور وہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے نفسوں کے۔ اگر تم کہو کہ نبی کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو پھر تو یہ بہت ہی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری اتنی ساری گرامر ہو جائے گی کہ ہم انشاءاللہ خود ہی ترجمہ، کیونکہ سیگے جو ہے نا یہ خود ہی اپنے معنی بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ٹیبل ڈرا کیا تھا 6 کالمی ٹیبل ڈرا کیا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا پہلے تو ہم پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ اسماء موصولہ کیا تھے وہ؟ الذی، اللذانی، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، یہ تھے اسماء موصولہ۔ یہ اللہ کی نا روز ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے پڑھے تھے اسماء اشارہ، اسماء اشارہ قریب اور بعید، دونوں قسم کے اسماء اشارہ ہم نے پڑھے تھے، یعنی کہ ہاذا، ہاذانی، ہؤلائی، ہذہ، ہاتان، ہؤلائی۔ اسی طرح بعید کے بھی پڑھے تھے ہم نے،
ذالک ذالک یہ ایک دفعہ پھر کہہ لیں آپ تاکہ اکبر ہو جائیں. یہ یوں سمجھیں کہ ہر رکوع کے اندر ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. الذی اللہ دانے الذین اللتی اللہ تانے اللاتی الذی اللہ دانے الذین اللتی اللہ تانے اللاتی. یہ جو ہے تسنیہ کے صیغے یہ کم استعمال ہوتے ہیں. واحد اور جمع تو بہت ہوتی ہے. ہاذا ہاذان ہاؤلائی ہاذا یہ ہاذا ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہذہ اگر مؤنث ہے ہاتانی ہاؤلائی. اس طرح وہ دور ذالک ذالک اولئک اولئک هم المفلحون. تلک تانک اولئک ذالک بھی پڑھا ہے ہم نے ذالک الکتاب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون بھی پڑھ لیے ہیں. تلک الرسل اولئک ہو گیا. تو یہ فکرے یہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں یہ کیا ہے واحد مذکر کا صیغہ ہے یعنی وہ ایک مرد کی بات ہو رہی ہے ان دو مردوں کی بات ہو رہی ہے ان سب کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اس ایک عورت کی بات ہو رہی ہے ان دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے ان سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اس ایک قریب کی یعنی یہ ایک مرد یہ دو مرد یہ سارے مرد. اسی طرح یہ ایک عورت یہ دو عورتیں یہ سب عورتیں. اسی طرح ذالک وہ ایک مرد ذالک وہ دو مرد اولئک وہ سب مرد. مذکر وہ چیز بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے. تلک تانک یہ مؤنث کے لیے صیغے ہیں ایک تانک دو اولئک سب. اب اس میں جو بھی چیز آئے گی ہم نے پڑھنا ہے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ. ضمائر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ضمیریں ہیں ضمیر کی یعنی ضمیر ہوتا ہے اسم کی جگہ پر افضل آیا اور وہ گیا اس نے کھانا کھایا. یہ تو اس طرح افضل اور اجمل آئے وہ چلے گئے. وہ چاروں بھائی آئے اور وہ سارے چلے گئے. اب ہر جگہ پر نام لینے کی بجائے ضمائر کا استعمال ہوتا ہے تو ضمائر کے لیے 14 صیغے ہیں. ہم انشاءاللہ دونوں ضمائر پڑھیں گے. ضمائر جو ہیں متصلہ اور منفصلہ دو قسم کی ضمیریں ہیں. ضمائر متصلہ ضمائر منفصلہ. اس کے لیے بھی وہی ٹیبل ڈرا ہوا واحد تثنیہ اور جمع. اس کے لیے 14 صیغے ہوں گے. ہو
ہما ہم، ہی ہما ہن، ہو پہلی جو ہے ہو ہما ہم، تو مؤنث کے لیے ہا ہما ہن، ہا ہما ہن، اب مذکر ہے ہو ہما ہن، مؤنث ہے ہا ہما ہن، یہ غائب کے سیغے ہیں، غائب کے سیغے ہیں، یہ حاضر کے سیغے ہیں، یہ متکلم کے سیغے ہیں۔ یہ جیسے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، ہا ہو ہما، یعنی کہ اس ایک مرد نہیں، ایک مرد کی بات ہے، یہ دو مردوں کی بات ہے، ہم ہا ہما ہم، وہ سب مرد، یہ ان کے غائب کی باتیں ہیں، ہا ہما ہن، وہ غائب ہے، عورت ہے، ہما وہ دو عورتیں غائب ہیں، ہن وہ سب غائب ہیں، ہا ہما ہم، ہو ہما ہن، ہو ہما ہن، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن۔ آگے مذکر کے لیے کا کما، کا کما کم، کی کما کن، یہ نہ، اس میں دو کی بات نہیں ہوتی، جو متکلم ہے یعنی جو کلام کر رہے ہیں وہ آنا نحنو یہ نہ آئے گا، وہ آئے گا، کیا آئے گا؟ یہ نہ، تو کیا ہوا؟ ہا ہما ہم، ہا ہما ہم، یعنی ہو ہما ہم مذکر کے لیے، ہو ہما ہم، مؤنث کے لیے ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نہ۔ یہ ضمائر متصلہ ہے، یہ اسم کے مطلب بعد متصلہ ہوتی ہیں اور بعد میں آتی ہیں، پہلے نہیں آتی، ضمائر متصلہ پہلے نہیں آتی، ضمائر متصلہ پہلے نہیں آتی، ضمائر متصلہ ہمیشہ بعد میں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق میں ہم ضمائر منفصلہ کی بات کریں گے جو بعد میں آتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ